الرحیم۔ سب سے پہلے تو محترم حافظ محمود الحسن صاحب کی پوری ٹیم ان کو مبارکباد ہے، اور یہ صرف رسمی الفاظ کے ساتھ مبارکباد نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دل کے ویرانے کو گلستان آج بنا دیا گیا ہے، اور پروفیسر طاہر صاحب نے تو آگے واقع ہی طہارت بخشی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان پہ زہرا کے بابا کا خاص کام ہے، ہر لفظ ہر حرف، اور پھر وہ ساتھی جو ان کے ساتھ چاروں آئے، ہر ایک کا اپنا رنگ ہے، کیا بات۔ اور یہ سنگت ان کی آپس میں دیکھ کے مجھے رشک آ رہا تھا کہ ایسی بھی سنگتیں اس زمانے میں موجود ہیں۔ ناصر صاحب نے جب کلام پڑھا ہے تو میں ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ دیکھنے میں کتنی سادگی نظر آ رہی ہے، اور بندوں کو زمین پہ بیٹھے ہی معراج کروایا جا رہا ہے۔ میں ایک بڑا نکما سا آدمی ہوں، اگر میرے جیسے بندے کو بھی ذوق آ گیا تو میں تو آپ کو نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کہاں گئے۔ اور ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالا، اور جماعتی صاحب سے لے کے اب ان کا بھی ایک فن ہے، ذوق صاحب بھی بڑے دیر سے اس فن کے ماہر ہیں، لیکن جو میاں کاشف صاحب نے آج رنگ بھرا اس کا ایک اپنا رنگ ہے۔ یعنی بندہ کہیں نہ گیا ہو۔ میں نے بچپن میں سنا تھا، شاید طاہر صاحب کو یاد ہے، جب مولانا غلام رسول صاحب المعروف سمندری والے رحمت اللہ تعالی علیہ، میں اپنے شیخ طریقت، اپنے آقا نعمت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے پہلے جس بندے کو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی جس کی لولو میں عشق رسول تھا، جسے میں نے دیکھا ہے، وہ غلام رسول صاحب سمندری والے رحمت اللہ۔ الحمدللہ میں نے نعت سنائی ان کو، مجھے سعادت حاصل۔ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ریڑھی لگانے والے کو سائم چشتی کس نے بنا دیا؟ مجھے وہ یاد ہے ابھی تک بات کہ مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی کی نگاہ، یہ نگاہ ہے کسی کی جو کسی کو کسی کی نگاہ میں لے آتا ہے۔ آج جس طریقے سے اس بزم کو سجایا گیا، میری دعا ہے کہ اللہ کریم اس گرو سر کے ہر گھر کو سجائے، اور یہ بات مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، یہ گرو سر ہی ہوتا اگر محمود الحسن نہ ہوتا۔ یہ گرو سر ہی ہوتا اگر محمود الحسن نہ ہوتا۔ اور جس طریقے سے آپ ساتھیوں نے، دوستوں نے جس ذوق کے ساتھ سنا ہے، اللہ اس کو بھی سلامت رکھے۔ رات 12 بج گئے ہیں اور آپ عشاء کے بعد 7 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنا لمبا بیٹھنا اور سننا یہ مکین گنبد خضرا کے فیض کے بغیر ممکن نہیں، یہ ان کے کرم کی بات ہے۔ جب حضرت کعب بن زہیر کی بات کر رہے تھے میاں صاحب، تو مجھے اقبال یاد ہے، نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے بندہ خفے نواز میں۔
انہوں نے کہا سجدے کی بات ہو رہی تھی تو آقا کریم علیہ السلام کی وہ حدیث یاد آ گئی جو شیخ الاسلام نے، ان کا ایک اپنا طریقہ ہے سنانے کا، وہ جس درجے پہ بیٹھ کے سناتے ہیں ہم تو وہاں پہ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انصاری صحابہ میں سے کسی ایک کا اونٹ پاگل ہو گیا۔ وہ صحابی رسول تاجدار انبیاء کی خدمت میں عرض کیا تھا اونٹ کاٹ رہا ہے اس کا، آپ تشریف لائیں۔ شیخ الاسلام نے یہاں پہ بات کرتے ہوئے کہا وہ صحابی جو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبھنے نہیں دیتے اس اونٹ کے پاس لے کے جا رہے ہیں جو اونٹ انسانوں کو کاٹ رہا ہے۔ کہتے اس کا معنی یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ ہے کہ اونٹ ہو کر پاگل بھی ہو جائے۔ پروفیسر صاحب اونٹ چوپایا جانور، اونٹ ہو کر پاگل بھی ہو جائے تب بھی جانتا ہے کہ آمنہ کا لالا ہے۔ اور جب میرے آقا کریم وہاں پہ تشریف لے گئے تو حدیث میں آتا ہے وہ اونٹ آیا چل کے اور آگے اس نے سجدہ کیا۔ جب اس سجدے کو دیکھا تب اس صحابی نے عرض کی، وہ جو حدیث میں آتا ہے انہوں نے عرض کیا آقا جب جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم انسانوں کا زیادہ حق ہے۔ کیا محبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غلاموں کا زیادہ حق ہے، دل چاہتا ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا صحابہ کا عقیدہ کیا ہے، منع نہ ہوتا اب دل تڑپتا رہتا ہے۔ کہتے مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ صحابہ کے دل تاجدار انبیاء کے قدموں میں ہمیشہ ہی سجدہ ریز ہے۔ سجدہ ریز ہے۔ اور آج ہمارے مہمانوں نے آج اس بزم کے دلوں کو تاجدار انبیاء کے قدموں میں سجدہ کروا دیا۔